نظر رکھ کے چلتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر ادھر ادھر اٹھی کہیں بہک ہی نہ جائے، میرا آخری وقت ہو اور میں آخری وقت نظریں ادھر اٹھا کے دیکھوں۔ وہ نیچی نظریں کر کے چلتے ہیں اور پھر ہر قدم پر اللہ اللہ دل سے کہتے ہیں، اے خالق نامعلوم کب تیرا بلاوا آ جائے، جب تیرا بلاوا ہو تیرا ہی نام لے رہا ہوں۔ یہ ایمان والے کی سعادت ہے، جب اللہ کی طرف سے بلاوا ہے تو رب کو ہی یاد کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے۔ ہمارے اسلاف میں ایک ایسی ہستی بھی آتی ہے کہ ان کو نماز سے بڑی محبت، اللہ کی بے نیازی کا خوف رہتا، اور وہ نماز کی نیت باندھی، اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہتے نماز پڑھا رہے تھے، مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک آدمی کہتا میں پیچھے خود موجود تھا، نماز پڑھاتے پڑھاتے آخر میں آئے، اتحیات بیٹھے، اتحیات بیٹھ کے ایک طرف سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسری طرف پھیرنے کا وقت ہی نہیں ملا اللہ کو پیارے کو۔ یہ زندگی گزار گئے، یہ کرم کر گئے، یہ اللہ نے ان پر مہربانی کی۔ ہمارے ایک محدث وہ حدیثیں بیان کرتے تھے، اور حدیثیں بیان کرتے کہا کرتے تھے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں چلا گیا۔ انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہے، آخری وقت اس کی زبان پہ آ جاتا ہے لا الہ الا اللہ، جنتی ہو گیا، وہ جنتی ہو گیا۔ اب ان پر نزا کی کیفیت آئی ہے۔ شاگرد آئے، کہتے ہیں کہ جب کسی پر آخری وقت آئے تو اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کرنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے پڑھو، اس کو طبیعت اس کی خراب ہوتی، کہتا میں نہیں پڑھتا تو کہیں ایمان سے ہی نہ جائے، اس کے سامنے پڑھو، ہو سکتا ہے وہ پڑھ لے۔ اب وہ استاد تھے، ان سے شاگرد کہنے لگے حضرت یہ فلاں حدیث کیسے ہے، ذرا بیان تو کیجئے۔ تو کہنے لگے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کی زندگی کا آخری کلام ہوا لا الہ الا اللہ، داخل الجنہ کہنا ہی نہ ہوا وہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ گویا وہ جنت چلے گئے، اللہ نے مہربانی کر دی، آخری جملہ زبان پہ آیا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ کلمہ طیبہ ہے جس سے انسان کی روح کو جلا بخشتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، ایمان والو جیسے تمہارے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، عمارت پرانی ہو جاتی ہے، یہ اس کا رنگ و روغن اتر جاتا ہے، کپڑا میلا ہو جائے اسے دھو لیتے ہیں، عمارت پرانی ہو جائے پلستر اس کا کر دیتے ہیں، نیا رنگ و روغن کر دیتے ہیں، اسی طرح تمہارا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ جب ایمان پرانا ہو تو لا الہ الا اللہ کی وارنے سے ایمان کو تر و تازہ کر لیا کرو، لا الہ الا اللہ کہہ کر ایمان کو نیا کر لیا کرو۔ یہ کپڑا پرانا ہو جائے اس کو دھونے سے تر و تازہ ہو جاتا ہے، ایمان پرانا ہو جائے لا الہ الا اللہ کہنے سے ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ ایمان والوں کو کہا گیا رمضان مبارک آ رہا ہے، اس سے پہلے اپنا دل پاک و صاف کر لو۔ اگر اللہ نے مہربانی کر دی اس رمضان سے پہلے ہی دل پاک ہو گیا، پھر جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوا نور علی نور ہو جائے گا، اس پر مہربانی ہوگی، کرم ہوگا۔ یوں چند دن ہے، ایک ہفتہ رہ گیا، اس میں اپنے دلوں کو پاک کیجئے، اپنے باطن کو پاک کیجئے، اپنے ضمیر کو پاک کیجئے۔ جب یہ پاک ہو جائے گا، جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پچھلی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ تو آئیے رمضان مبارک سے پہلے ان لمحوں کی قدر کیجئے، برتن صاف کر دیجئے، دل کا برتن رمضان سے آنے سے پہلے پاک کر لیجئے، صاف کر لیجئے۔ رمضان مبارک میں جو صاف کرتے رہیں گے پہلے صاف ہو جائے تو کیا اچھا نہیں ہے؟ وہاں تو دودھ والا دودھ دے رہا ہوگا، اس وقت برتن صاف کرنا شروع کر دے، بھی ہیں چند دن۔ آئیے اس کے صاف کرنے کا طریقہ رات کو اٹھ کر صرف اس کی بارگاہ میں ایک آنسو بہا دیجیے، خوف خدا کا، بے نیازی سے ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے ایک آنسو بہہ جائے، انسان پاک ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے ارشاد فرمایا
جہنم کی آگ جلائی گئی. اللہ نے اسے 1000 سال جلایا، پھر 1000 سال جلایا. پہلے 1000 سال سفید تھی، پھر سرخ ہو گئی، پھر جلایا، پھر سیاہ ہو گئی. اب اس میں کوئی روشنی نہیں ہے. جہنم کی اس آگ میں روشنی ہے، جہنم کی آگ میں روشنی نہیں ہے، وہ جلانے والی ہے، جلا کر خاک کر دینے والی ہے. اس سے 70 گنا وہ زیادہ سخت ہے. وہ جہنم کی آگ ہے، وہ تو ہر چیز کو جلا دیتی ہے، اس میں کوئی روشنی نہیں ہے. ایک صحابی، سانولے رنگ کا صحابی، حبش کا رہنے والا، اسے ایسے کپ کپی آئی، جہنم کا سن کے جسم تھر تھرایا. وہ آرام سے اسے کپ کپی آئی، بیٹھا رہا. جبریل امین آ گئے. جبریل تم؟ ہاں یا رسول اللہ. یہ آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ یہ آپ کا غلام کون ہے؟ پورا میرا صحابی ہے، کلمہ پڑھا ہے، اور کچھ میں ایسی خوبی تو ہے نہیں، ان جلیل القدر صحابہ میں تو ہے نہیں، یہ کون سا صحابی ہے؟ جبریل میرے سے تیار رسول اللہ یا نبی اللہ، جب آپ نے جہنم کا ذکر کیا، ایک مرتبہ سے جھرجھری سی آئی ہے، کپ کپی سی آئی ہے، اللہ نے اس کی زندگی بھر کے گناہ ختم کر دیے، اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے، اسے طیب و طاہر کر دیا ہے. اور بندہ خدا، اللہ کا بندہ جب اللہ کے ذکر سے، خوف خدا سے کانپتا ہے، جسم لرزتا ہے، تو اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو آئیے اس سے پہلے رات کو کہیں ایک سناٹے میں آنسو بہا لیجئے، ہو سکتا ہے اللہ زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دے. پھر برتن دھلا ہوگا، چاند آئے گا، طلوع ہوگا. پہلے ہی دھلا ہے، فرشتے کہیں گے تو پہلے دھلا ہے، اب اس پہ نعمتیں ڈالنی شروع کر دو، اس پہ انعام رکھو، اس پہ کرم کرو. اللہ کی رحمتوں کے خزانے لامحدود ہے. مومن تو آ جا، اللہ کی بارگاہ میں آ جا، جیسے تو آئے گا رب تعالیٰ کا کرم تجھے اپنے حصار میں لے لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا. قرآن کریم کے 1-2 آیات سنیے. ان الابرار یشربون، نیک لوگ پئیں گے، قیامت کے دن پئیں گے، من کاسن، ایسے جام سے، کان مزاجھا کافورا، جس میں کافور کی امیزش ہوگی. اب نام ہی کہہ سکتے ہیں، کافور ہوگا، یہ ہوگا، ذائقہ دنیا میں اس جیسا ہے ہی نہیں. قیامت کو جب پھل ملیں گے نا، تو ہم کہیں گے یار ایسا پھل تو ہم نے دنیا میں بھی دیکھا تھا، لیکن جب چیر کر کھائیں گے یہ پھل اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. ہاں قیامت کے دن نیک لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ جام پلائے گا، اس میں کافور کی امیزش ہوگی. کافور کیا ہے؟ عینن یشرب بہا عباد اللہ، یہ ایسا چشمہ ہے جسے صرف اللہ کے بندے ہی پانی پیئیں گے. ہیں سارے ہی اللہ کے بندے، پر جنہیں اللہ اپنے بندے کہہ رہا ہے کوئی اور ہے نا، وہ اس کے اللہ کے بندے ہی پانی پئیں گے. یفجرونہا تفجیرا، اور وہاں ایمان والے کو ہوگا. آج تو کہیں جاتا ہے نا بندہ، گاڑی پہ جاتا ہے کسی سفر پہ، اپنی کار پہ جا رہا ہے، یہاں سے 2-3 ٹھنڈی بوتلیں لے گا پانی کی، نیسلے کی کسی اور پانی کی رکھ لے گا، ساتھ رستے میں پیاس لگی تو ہوگا. اللہ ارشاد فرماتا یفجرونہا تفجیرا. لیکن قیامت کو جنت میں مومن ہوں گے، اس چشمے کو اشارہ کریں گے، جہاں جہاں مومن جائے گا چشمہ بھی ساتھ ساتھ ہی چلا جائے گا. یہ مومن کے اشارے سے چشمے چلیں گے. اس دن مومن کا اللہ کی مہربانی ہوگی، رب کے کرم کا پرتاؤ ہوگا، اشارہ کرتا جائے گا، رب تعالیٰ سارے کام کرتا جائے گا. وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، ان میں ایک خوبی ہے، اس دن سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر بڑا لمبا ہے. ہاں اس دن خیر بھی ہوگی لیکن اس کا شر بھی ہوگا. جب اٹھیں گے سارے لوگ اپنی قبروں سے گھبرا رہے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ہاں اس وقت سید الانبیاء کام آئیں گے، شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا، پھر اللہ کی مہربانی ہوگی، جوگ در جوگ لوگ اسلام میں، جوگ در جوگ جنت میں چلے جائیں گے. ہاں یہ وہ دن ہے جس کا شر پھیلا ہوا ہوگا. یطعمون الطعام علی حبہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. مسکیناً، مسکین کو، یتیماً، یتیم کو، واسیرا، اور قیدی کو. مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. آئیے برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اس میں اللہ کے بڑے انعام ہیں. اگر اللہ نے آپ کو 2 پیسے دیے ہیں، کسی کو افطاری کرا دیجئے، کسی کو سحری کرا دیجئے،
اور کسی کے گھر 2 نوالے بھیج دیجئے، آٹا ہی بھیج دیجئے، ہو سکتا ہے ہمسائے کے چولہے میں آگ نہ جل رہی ہو سکتا ہے ایسا ظاہری طور پر ایسا جس کو آپ کی خبر نہ ہو، اور کسی پر کرم کر دیجئے، انشاءاللہ آج آپ دنیا پہ کرم کریں گے، کل نیلی چھت والا آپ پہ کرم کرے گا، وہ اس کی رحمت ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے جائے گی۔ یہ ہے وہ بندہ جو دنیا میں اللہ کی مخلوق پر کرم کیا کرتا تھا۔ ارشاد فرمایا گیا اللہ کے ہاں سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، جو کرم کرتا ہے۔ آج اگر اللہ توفیق دے کسی کو افطاری کروا دیجئے، عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں، افطاری کرا دیں۔ وہ فرمایا 1-2 کھجوریں ہی دے دو، یا رسول اللہ کھجوریں بھی نہیں ہیں، 1-8 گھونٹ ہی پلا دو، یا رسول اللہ گھونٹ بھی نہیں ہے، اور میں پانی کا 1 گھونٹ ہی پلا دو، جتنا ثواب اس کو ملے گا اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا فرمائے۔ جن پر اللہ کی مہربانی ہے، اصحاب شربت جو ہیں، جن کو اللہ نے 2 پیسے دیے، وہ کسی کو کھانا کھلا دیں یار۔ یہ کھانا ہم جب دنیا سے آئے تھے ساتھ لے کر، لباس بھی ساتھ نہیں تھا، بے لباس تھے، اور جائیں گے بھی تو سب کچھ یہیں چھوڑ کے جائیں گے، ساتھ کچھ نہیں، سوائے کفن کا کچھ نہیں ہوگا۔ آئیے جب آئے اس حالت میں، جائیں گے اس حالت میں، تو یہ آخرت میں جمع کرائیے، اللہ کے بینک میں جمع کرائیے۔ اللہ کا بینک کیا ہے؟ غریب مسکین کو کھانا کھلا دیجئے، کسی کو جس کے کپڑے نہیں اسے کپڑے ہی پہنا دیجئے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا جس کا ظاہری طور پر ایک ہی لباس ہو، سوٹ، اسی میں پھر رہا ہو، آپ کو پتہ ہی نہ ہو، عید کا موقع آئے گا، رمضان کا موقع آئے گا، اور کسی کو 1 سوٹ ہی سلا دیجئے۔ انعام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے جو آج کسی کو کپڑے پہناتا کل قیامت میں میں اسے کپڑے پہناؤں گا۔ قیامت کا بھرا مجمع کہ جس میں سب ہم اسی طرح اٹھیں گے، بغیر لباس کے اٹھیں گے، کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اس بھرے مجمع میں کپڑے پہنائے جائیں گے کسی کو جو دنیا میں لوگوں کو کپڑے پہناتا تھا۔ آئیے اللہ کے اس ادا پر بھی، رب کے اس کرم پر بھی عمل کیجئے۔ آج ہم کسی کو کپڑا پہنا دیں تو یار اب تو فراوانی کا دور ہے، اللہ نے اگر کسی کو پیسے دیے تو دیے ہیں، بعض تو ایسے ان کی فیکٹریاں چل رہی ہیں کپڑوں کی، اور کسی کو کپڑا پہنا دیجئے، کل پتہ چلے گا اس کی قدر کا۔ جب سب قبروں سے نکلیں گے نا، کپڑا پاس نہیں ہوگا، رب انہیں بلا بلا کے لباس پہنائے گا، اللہ مہربانی کرے گا، رب کرم کرے گا۔ تو آئیے اس رمضان مبارک پہ قدر کرتے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو مہربانی کر دیجئے، کسی دوسرے پہ خیال کیجئے۔ آج کسی کا خیال رکھیں گے، کل انشاءاللہ نیلی چھت والا ہمارا خیال رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں خوف خدا کا درس دیا، اللہ سے ڈرنے کا درس دیا۔ ان میں سے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعین ہیں، تابعین میں سے بزرگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی، اور فرماتے کبھی ایسا ہوتا ہے بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، جرم ہو گیا، ایک گناہ سرزد ہوا، وہ جب بھی اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، جاگتا، گناہ اس کے ذہن میں رہتا ہے، یہ نافرمانی ہو گئی، اندر ہی اندر روتا رہتا ہے۔ یہی ایک چیز سے جنت لے جاتی ہے، یہی ایک چیز سے جنت لے جاتی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، اپنی خطاؤں کو یاد کیجئے، اپنے جرموں کو یاد کیجئے۔ کون کھڑا ہاتھ بازو کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا، مجھ سے کوئی جرم نہیں کیا؟ اتنا کہنا بھی تو خود جرم ہے کہ رب کی بارگاہ کی فرما برداری ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ہم ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی اللہ اللہ کہتے رہے، پھر بھی اللہ کے ایک کرم کا حق ادا نہیں ہوتا۔ وہ ذوالجلال والاکرام ہے، ہم سراپا نقص ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے کہ بلا لیتا ہے، ہم خود نہیں آتے ہیں، اللہ کے گھر میں اس کے بلانے سے ہی آتے ہیں۔ تو جب ہمارا آنا ہی اپنا نہ ہوا، اس میں ہمارا کیا کمال ہوا؟ کمال تو نیلی چھت والے کا جسے چاہتے اپنے گھر بلا لیتا ہے۔ ہمارے یہ بازو، یہ گھٹنے ہی بند ہو جائیں، کیا آئیں گے؟ خاک آئیں گے مسجد میں؟ ہمارے یہ جوڑ ختم ہو جائیں، کیا آئیں گے؟ ہمارے دار میں درد ہو جائے، پتہ ہی نہ لے
मदहोशी सी हो जाए, डॉक्टर टीके पट्टी क्या खाक आएंगे मस्जिद में। आफियत दी है तो उसी ने दी है, करम किया है तो उसी ने किया है, हमें हिम्मत दी है तो उसी ने दी है। आज जो हिम्मत देता है कल इसका तुम्हें अजर भी अता करेगा, तुम पर मेहरबानी भी करेगा। हाँ, बंदा कभी कभी गुनाह करता है, गुनाह उसके जहन में रह जाता है, रोजाना उसी की माफी मांगता रहता है, और गुनाह क्या करना, एक ही उसे नहीं भूलता है, यही उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ करके उसे जन्नत ले जाया करता। तो आइए, ये रमज़ान मुबारक से पहले एक हफ्ता है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद कीजिए, खौफ खुदा, अल्लाह से डरना सीखिए, रब ताला की बेनियाजी से डरना सीखिए, और जो अल्लाह की बेनियाजी से डरता है अल्लाह ताला उस पर मेहरबानी फरमाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने एक और हदीस पाक बयान की, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यलिजुन नार रजुलन बका मिन खशियतिल्लाह हत्ता यऊदल लबन फिद्दर। जो आदमी अल्लाह के खौफ से रो गया, अल्लाह के डर से उसके दो आंसू निकल आए, वो जहन्नम में जा ही नहीं सकता। अल्लाह के खौफ से जिसके दो आंसू निकल आए वो जहन्नम नहीं जा सकता। हाँ, अगर किसी बकरी या भैंस के निकले हुए थन से तुम दूध वापस कर सकते हो तो फिर कह देते हैं वो जन्नत में जाएगा, वरना जैसे निकला हुआ दूध वापस थन में नहीं जाता, इसी तरह बनता है मोमिन जो खौफ खुदा से दो आंसू निकल गए वो भी कभी जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता है। ये अल्लाह का इनाम है, रब ताला का करम है। आइए अल्लाह से डरना भी सीखते हैं, रब ताला से खौफ करना भी सीखते हैं। आइए किसी बाकाम पर ऐसा नहीं इतराते, तकब्बुर नहीं करते कि ज़िंदगी भर की नेकियां चली जाएं, किसी को हकीर नहीं समझते कि ज़िंदगी भर के सारे अमाल चले जाएं, किसी को अपने से कमतर नहीं समझते। सबसे बड़ा गुनाह ही ये है कि ये समझ लेना कि मेरा भी कोई मकाम है, हमारा क्या मकाम है। कोई ये समझे, हमारे बुजुर्ग तो यहाँ तक फरमाते हैं कि जो आदमी ये समझे ना कि दुनिया में किसी से तो मैं अफजल हूँ, अभी उसमें तकब्बर है, अभी उसमें तकब्बर है, गरूर है। ये गरूर निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है, किसी अल्लाह वाले की नज़र से निकलता है। एक बुजुर्ग से कहने लगा, जनाब गरूर जान नहीं छोड़ता, तकब्बर जान नहीं छोड़ता, हर वक्त मैं गरूर करता रहता हूँ, अंदर ही अंदर बड़ा कहता रहता हूँ। कभी सोचा तुमने कम अज कम रोज़ाना 2 मरतबा तो तुम अपने हाथों से अपने पखाने की जगह साफ करते हो, गरूर करते हो। वो बात क्या कह गए, जो इंसान रोजाना इतना है कि अपने हाथों से अपना पखाना धोता है, अपने सतर को साफ करता है, वो गरूर करेगा, वो तकब्बुर करेगा। और तकब्बुर क्या करना है, गरूर कहाँ करना, ये तो खाक का पुतला है, आज नहीं तो कल इसने जाना ही जाना है। अभी मर जाए, शाम तक लोग कब्र में छोड़ के आएंगे, फैल जाएगी, खाना खाया है, फिर निकल जल्दी कब्रिस्तान पहुंचो। क्या गरूर करना है, क्या तकब्बुर करना है। इंसान आजिज़ हुआ करता है, सबसे अपने आप को कमतर समझता है, अल्लाह से डरता है, रब की बेनियाजी से डरता है। हाँ, जो अल्लाह की बेनियाजी से डरता है, रब कहता है मैं इनाम देता हूँ, मैं करम करता हूँ, जन्नत वो उसकी मौत बाद में आएगी, मैं उसे अपनी जन्नत का नज़ारा पहले करा दूंगा। जान निकल रही होगी, अपनी रजा का परवाना दे दूंगा। जान निकल रही होगी, उसके अजीजों का उसके इस्तकबाल के लिए आ जाएंगे, अल्लाह के नबी करम कर देंगे। आइए ईमान वालों, आ जाओ, ये रमजान मुबारक आ रहा है, इससे पहले पहले दिल की तख्ती धो लो, सीने को पाक कर लो, कदूरत से, हसद से, कीने से, बुग़्ज़ से, अंदरूनी की जलन से पाक कर लो। जब तुम्हारा सीना पाक हो जाएगा, फरिश्ते भी गुजरेंगे, तुम्हें सलाम करते हुए जाएंगे। ये नबी का कोई गुलाम आ रहा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का कोई क़ीदतमंद आ रहा है। आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा करते हैं, अल्लाह ताला हम सब को नेकी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।